یہ سوال عام طور پہ پوچھا جاتا ہے کہ اسلام اور روحانیت کا آپس میں کیا تعلق ہے. ایک بہت بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی جو مذہب پر ایمان بھی لاتے ہیں، بظاہر شریعت پہ عمل بھی کرتے ہیں، لیکن ہمیشہ شکوہ کنہ رہتے ہیں کہ وہ جو ایک روحانی تسکین ہے، ایک اسپرچول اٹریکشن ہے، وہ مذہب میں ان کو نظر نہیں آ رہی ہوتی. تو کیا روحانیت کا کوئی تصور اسلام میں موجود ہے؟ یہ روحانیت اپنی ذات میں کیا ہوتی ہے، اور ایک بندہ مومن روحانیت کا حصول کیسے ممکن بنا سکتا ہے؟ اسلام میں کوئی روحانیت نہیں ہے، نہ اسلام میں کوئی مادیت ہے. مادیت اور روحانیت دونوں اس دنیا کی چیزیں ہیں. یعنی اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جس طرح مادہ پیدا کیا ہے اسی طرح نفس کو پیدا کیا ہے. دو ہی چیزیں. اگر پوری کائنات کو دو لفظوں میں آپ سمیٹیں تو وہ کیا ہے؟ وہ مادہ ہے اور نفس ہے. تو مادے میں بھی کچھ قوانین کار فرما ہے. ان قوانین کو آپ دریافت کرتے ہیں تو اس سے آپ نے دیکھا ہے کہ سائنس جیسا علم پیدا ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے نفس کے اندر بھی کچھ قوانین کار فرما ہے. ان کو آپ دریافت کرتے ہیں تو اس سے روحانی علوم پیدا ہوتے ہیں. تو جس طرح مادی علوم ہے اسی طرح روحانی علوم ہے. ان میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں کہ جس کو اصلاً ممنوع قرار دیا جا سکے. لوگ جس طرح سے مادی علوم سیکھتے ہیں اسی طرح قدیم زمانے میں روحانی علوم سیکھتے رہے ہیں. ان کو علم کے طور پر دیکھیے تو مذہب کو بھی اس پر کوئی اعتراض نہیں. مذہب اس طرح کی کسی تسکین کے لیے نازل نہیں ہوا. وہ تو انسان کے وجود میں اضطراب پیدا کر دینے کے لیے ہے، یعنی اس کو جھنجھوڑ کر. اسی وجہ سے مذہب میں تو سب سے بڑا لفظ جو پیغمبروں کے لیے اختیار کیا جاتا ہے وہ انذار ہے. خبردار کرنا، بیدار کرنا، جھنجھوڑ دینا، لوگوں کو مضطرب کر دینا کہ وہ اس دنیا کی زندگی سے اوپر اٹھ کر اس زندگی کی طرف توجہ کریں جو زندگی موت کے بعد شروع ہونے والی ہے. تو مذہب کا بنیادی پیغام یہ ہے، یعنی وہ اس طرح کی کسی تسکین کے لیے نازل نہیں کیا گیا. وہ اس لیے نازل کیا گیا ہے کہ انسان کے ذہن میں جو بڑے سوالات پیدا ہوتے ہیں ان کا جواب دے، لوگوں کو زندگی کی حقیقت کے بارے میں بتائے، زندگی کی ابتدا اور انتہا کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو علم دیا ہے اس سے انہیں آشنا کرے. یہ بتائے کہ اس دنیا کی زندگی کو اللہ نے ایک دوسری اسکیم پر بنایا ہے اور آنے والی دنیا ایک دوسری اسکیم پر بنائی جائے گی. پھر یہ بتائے کہ یہ ایک عارضی دنیا ہے، اس کے اندر تمہیں اپنی ساری صلاحیتیں صرف کر کے یہ کوشش کرنی ہے کہ تم اتنی پاکیزگی پیدا کر لو کہ اللہ کے فردوس کے لیے منتخب ہو سکو. اور اس انتخاب کے لیے انسان کو کیا چیزیں اپنانی ہیں، کن چیزوں سے اجتناب کرنا ہے، یہ مذہب کا موضوع ہے. مذہب کو اسی زاویے سے دیکھنا چاہیے، اسی زاویے سے اس کو پڑھنا چاہیے. وہ اپنے مقدمات میں ایک آخری درجے کی عقلی چیز ہے. اس کے استدلال کی بنیادیں بالکل وہی ہیں جو علم میں استدلال کی بنیادیں ہوتی ہیں، اور اس سے جو اطمینان انسان کو حاصل ہوتا ہے وہ عقلی اطمینان ہے. یعنی دل مطمئن ہو جاتے ہیں، انسان کا وجود مطمئن ہو جاتا ہے کہ ہر چیز اپنی صحیح جگہ پر بیٹھ گئی ہے، مجھے میرے سوالوں کا جواب مل گیا ہے، زندگی کی حقیقت مجھ پر واضح ہو گئی ہے، میری اپنی آگے کی منزل میرے لیے متعین ہو گئی. اب میں اس پر چلنے کی شرح کے بارے میں کسی اضطراب میں نہیں ہوں. اور یہ جو اللہ نے مجھے قرآن مجید کے ذریعے سے ایک بہت بڑی نعمت دی ہے، یہ اللہ کی وہ یاد دہانی ہے جس سے میرا دل مطمئن ہو گیا. یہی مدعا ہے اس آیت کا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یعنی یہ اللہ کی یاد دہانی یعنی قرآن مجید ہے، جس کے فہم سے، جس کی بصیرت سے، جس کے اندر اترنے سے، جس کے اسرار کو جاننے سے آدمی کو حقیقی علمی اور عقلی اطمینان حاصل ہوتا ہے. یہ اطمینان بالکل اور ہے، اور روحانی تسکین بالکل اور چیز ہے. وہ تو آپ کو بعض دعاؤں سے بھی حاصل ہو جاتی ہے، لوگ عام طور پر کر ہی لیتے ہیں حاصل، نشے سے بھی حاصل ہو جاتی ہے. تو اس وجہ سے وہ دین میں زیر بحث ہی نہیں ہے. روحانیت کا لفظ، روحانیت کی اصطلاح یہ دین کے لیے ایک بالکل اجنبی چیز ہے. اس کو اس کی جگہ پر رکھ کر ایک علم اور فن کے طور پر اس کا مطالعہ کرنا چاہیے اگر کسی کو اس سے دلچسپی ہو. مذہب میں نہ یہ ہے، نہ مذہب کا اس سے کوئی تعلق ہے، نہ اس کا مذہب کے ساتھ کوئی تعلق ہے. ٹھیک ہے، ہم سے بھی آپ نے واضح کیا کہ مذہب خالصتاً ایک فکری نوعیت کی چیز ہے جو آپ کے علم اور عقل کو متاثر کر کے استدلال کے ذریعے آپ کو کسی چیز پہ قائل کرتی ہے. لیکن کیا پھر مذہبی مقدمات کو مان لینے کے بعد انر سیٹسفیکشن کے لیے، اپنے اندرونی روحانی اطمینان کے لیے، اپنی جس کو آپ کہتے ہیں اسپرچول سول کی نرشنگ کے لیے،
کیا کوئی پیرلل رستے اپنائے جا سکتے ہیں؟ مذہب کو کیا اس پر کوئی اعتراض ہوگا؟ یعنی میں اگر مذہب کے مقدمے کو مان لوں اور پھر اس کے بعد ان رستوں پہ جاؤں، جس سے مجھے کوئی، جس کو آپ کہتے ہیں روحانی تسکین حاصل ہوتی ہے، تو اس سلسلے میں پھر مذہب کیا کہتے ہیں؟ جس طرح آپ کو کوئی جسمانی لحاظ سے اضطراب ہوتا ہے تو آپ ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، اسی طرح اگر کوئی باطنی یا روحانی جس کو آپ کہہ رہے ہیں عدم اطمینان ہے تو آپ ماہر نفسیات کے پاس جاتے ہیں۔ تو یہ اصل میں نفسیات کے علم کا موضوع ہے۔ اس کے قدماء میں بھی بڑے بڑے ماہرین رہے ہیں، ہمارے صوفیوں میں اس کے بڑے ماہرین رہے ہیں، آج کے زمانے میں بھی ہیں۔ اس کو بالکل ایسے ہی دیکھنا چاہیے جس طرح کہ آپ کو سر درد ہو گیا ہے تو آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے نا، یعنی اس موقع کے اوپر آپ مذہب کی طرف تو رجوع نہیں کریں گے۔ سر درد کے علاج کے لیے آپ طبیب کے پاس جاتے ہیں، کوئی بیماری ہو جائے تو آپ معالج کے پاس جاتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے جیسے آپ کے اس مادی وجود کے معالج ہیں، اس کے علم کو ہم طب کہتے ہیں، اسی طریقے سے آپ کے نفس کے اندر جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، اضطرابات پیدا ہوتے ہیں۔ آج کل کے زمانے میں ایک بڑا عام لفظ ہے، ڈپریشن میں انسان مبتلا ہو گیا ہے، تو ان چیزوں کے لیے اچھے ماہرین نفسیات کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ یہ بھی ایک علم ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے، یہ اپنی جگہ ایک اہم علم ہے، اور اگر آپ اس کی طرف مراجعت کریں تو یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح کہ آپ ایک طبیب کے پاس جا رہے ہیں، علاج کرنا، معالجہ کرنا، اپنے ذہنی اطمینان کے لیے کوئی دوا آپ لے لیتے ہیں یا کسی سے رجوع کرتے ہیں، تو اس پر مذہب کو کوئی اعتراض نہیں۔ اس کو مذہب بنائیں گے تو پھر اعتراض ہوگا۔